بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسمی لگے ہوئے ہیں میرے پاس۔ یہ بارش ایک دو دن ہوئی ہے، شروع ہو رہی ہیں۔ رات کو بھی بارش ہوئی تھی، کل بھی ہوئی تھی، تو اس سے پودے تھوڑے سے نکھر گئے ہیں، صاف ستھرے ہو گئے ہیں۔ تو جو ان کے پتے تھوڑے سے جلے ہوئے تھے، اب وہ ہرے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو پودے خراب بھی ہوئے ہیں نا، وہ بھی ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کینو لگے ہوئے ہیں۔ یہ کینو ہو، مالٹا ہو، مسمی ہو، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ تقریباً 9 سے 10 ماہ تقریباً جو ہے نا، یہ پھل پودے کے اوپر رہتا ہے، اور گرمی بھی برداشت کرتا ہے، سردی بھی برداشت کرتا ہے۔ اور یہ پودا جو ہے نا 9-10 ماہ پھل پودے کے اوپر رہنے کے بعد جو ہے نا، یہ جا کے پکتا ہے۔ یہ نومبر میں جا کے تقریباً یہ پھل جو ہے نا، یہ تیار ہوتا ہے۔ ابھی جو آپ سردیوں میں جا کے کینو کھائیں گے نا، تو یہ انشاءاللہ تعالی اس وقت تیار ہوں گے۔ یہ بھرا ہوا تھا پھل سے، کافی زیادہ ماشاءاللہ لگا ہوا تھا۔ تو یہ کچھ دھوپ وغیرہ پڑی ہے، ٹیمپریچر آپ کو پتہ ہے تقریباً 47 سے 48 تک چلا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کچھ پتے بھی جل گئے، اور کچھ پھل بھی اس کا نا کافی حد تک جل گیا، اور تقریباً پیس بھی کافی بڑے تھے، اور وہ گر بھی گئے۔ 2 ٹائم اس کو پانی دے رہے تھے، یا کسی طرح یہ جو ہے نا چلتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے گملے میں ان کے پانی کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ٹیمپریچر 47-48 پہ چلے جاتا ہے، تو تقریباً دن میں 2-3 دفعہ ان کو پانی دینا پڑتا ہے، نہیں تو خشک ہونے کی وجہ سے یہ پودے پتے بھی جل جاتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ پودے بھی جل جاتے ہیں۔ اور گملوں کے اندر اور روف ٹاپ گارڈننگ میں یہ 2 ماہ جو ہے نا، یہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ 2 ماہ گرمی کے، اور 2 ماہ جو ہوتے ہیں نا، وہ سردی کے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ جو گرمی کے 2 ماہ مشکل ہوتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے، وہ تقریباً آپ جیسے جون اور جولائی، وہ اس میں بہت مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے نا، بلکہ مئی جون جولائی جو ہے نا، یہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ان کا پانی کو بہت مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ جولائی میں تو تقریباً آگے پھر کچھ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ واٹرنگ نہ ہو جائے۔ تو یہ واٹرنگ پھر ان کو زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کو تھوڑا سا مینٹین رکھنا پڑتا ہے بقایا۔ الحمدللہ روف ٹاپ میں آپ جون سا مرضی پھل لگائیں۔ کسی نے مجھے میسج کیا ہوا تھا، پوچھا ہوا تھا کہ ہم کون سا پھل لگائیں گملوں میں چھت کے اوپر۔ آپ کوئی بھی پھل لگائیں، کم از کم اس کا 18 انچ کا گملہ ہو، کیونکہ 12 انچ کے گملے میں 16 انچ کے گملے میں گرو تو کر جائے گا، لیکن پھل کی کوالٹی کچھ کم ہو جائے گی۔ کم از کم 18 یا 24 انچ کا گملہ ہونا چاہیے، تو اس میں آپ اس کو پودے کو بڑے اچھے طریقے سے سروائیو کرا سکتے ہیں، اور یہ ان کو جو ہے نا پودے کو ہرا بھرا ہونے میں بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بات کریں اس کے فرٹیلائزر کی، تو وہ بہت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ آرگینک کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کیلے کے اور آلوؤں کے چھلکے لے کے ان کے اندر آپ پانی ڈال دیں، اور وہ 2 یا 3 دن کے بعد وہ پانی جو ہے نا، وہ ان کو جو ہے نا دینا شروع کر دے، دوسرا پانی مکس کر کے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تو آپ اس پانی کو کھلاتے رہیں گے تو اس کے اندر اسمیل پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس کو آپ جو ہے نا پانی کو روٹین سے ان کو دیتے رہیں، وہ پرانا پانی نکلتا جائے گا، نیا آپ اس کے اندر ڈالتے رہیں، وہ اسمیل اتنی جلدی پیدا نہیں ہوتی۔
اور ساتھ ساتھ آپ اس کو چینج کرتے رہیں، اور بعد میں وہی جو چھلکے ہیں ان کو آپ خشک کر کے پودوں کے اندر آپ ان کو کھاد کے طور پہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ اگر اس کو موسم سے بچانے کا ہے تو وہ کم از کم یہ ہے کہ آپ ان کو کم از کم 4-5 گھنٹے کی دھوپ ضرور ملنی چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ جولائی کی پہلی تاریخ ہیں اور پودے ماشاءاللہ سب ہرے بھرے ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ پودے جو ہے نا پھل بھی چل رہے ہیں اور پودے بھی ہرے بھرے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ فروٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی اور پھل اور کسی اور پودے کی نگہداشت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ روف ٹاپ جو ہے بہت ساری آج کل لوگ اس کو شوق سے کر رہے ہیں۔ روف ٹاپ کرنا بہت مزیدار کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔